الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں کہ حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا۔ اور اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت 4 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القابات دیگر احادیث شریفہ میں آئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، یہ زیادہ مشہور ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحانتان من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اس فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے السلام علیکہ یا ابا ریحانین، السلام علیکہ یا ابا ریحانین، اے 2 پھولوں کے والد۔ جیسا کہ باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پیارے ہیں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ میں فضائل الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما میں امام احمد بن حنبل رقم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا بلا شبہ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور ایک سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدور الی الرأس وقال والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے کے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ دونوں شہزادے حضرات حسنین کریمین بنسبت دوسرے افراد کے اپنے جد کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔ معدوم نہ تھا
سایہ شاہ ثقلین، نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ اسلام کی سربلندی اور تحفظ کی خاطر یزید لعین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ہر سال اس شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور ذکر امام حسین کے حوالے سے ہر سال اس شہادت کا ذکر ہوتا ہے اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انعقاد حافل ہوتا ہے۔ آپ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم ذکر امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس فکر امام حسین کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ذکر تو نظر آتا ہے مگر فکر مولا حسین نظر نہیں آتا۔ آپ غور کریں، جو معاملہ کربلا میں بپا ہوا وہ 2 اشخاص کے درمیان، 2 افراد کے درمیان جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ استعارہ حق بن گئے قیامت تک کے لیے، اور یزید لعین استعارہ باطل بن گیا قیامت تک کے لیے۔ اب کربلا کا واقعہ اور سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں جو فکر کا درس ملتا ہے، جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکر ایک خاموش ذکر ہے، فکر بھی ایک ذکر ہے لیکن خاموش ذکر ہے، لیکن خاموش ذکر ہے۔ تو ہم کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ عارفین کے ہاں، اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ کربلا کا قافلہ رک گیا، فرماتے ہیں کہ آج بھی قافلہ کربلا رواں دواں ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایک یزیدی فکر پیدا ہوتی ہے جو ظالمانہ ہوتی ہے، غربا فقراء کو دبایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے اور شاعر اسلام کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی امام حسین کے کردار کو اپناتے ہوئے یزیدی فکر کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ حسینی کہلائے گا۔ وہ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی پیش فرمائی ہے، اس قربانی کے مقاصد کو ملحوظ رکھا جائے، یہی فکر حسین ہے، یہی فکر حسین ہے۔ جس شخص کے پاس طاقت ہے، جس شخص کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس حکومت، آپ اس کی بیعت نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرتا۔ گویا کہ یہ فلسفہ قیامت تک چلنا ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ باطل کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کرے گا، قیامت تک بیعت نہیں کرے گا۔ آج بھی زمانے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یزیدی فکر کے حامل ہیں، تو ہمیں ان کے سامنے کھڑا رہنا ہے، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہی فکر حسین ہے۔ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی ہو۔ فکر حسین کیا ہے؟ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں۔ فکر حسین کیا ہے؟ شریعت کے احکام کا محافظ بننا ہے۔ فکر حسین کیا ہے؟ فرائض واجبات کی پابندی کرنی ہے۔ شب عاشوراء یعنی جس رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات بھی عبادات میں بسر فرمائی، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور صبر کے دامن کو تھام کر رکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ سیدنا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کے خلاف ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم سب بھی اپنا محاسبہ کریں۔ قولاً یہ کہنا کہ میں حسینی ہوں یہ تو آسان ہے، اور عملاً کردار حسین کو اپنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو ہمیں دعووں کے ساتھ ساتھ عملی جامہ اپنانا یہ اصل حسینی ہونے کی دلیل ہے، یہ اصل حسینی ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فکر حسین کو اپنائیں، یہی پیغام کربلا ہے، یہی وہ امر ہے جسے اپنانے کی اور معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔